بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ حضرات محترم، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں سے اس معاملے میں خطاب فرمایا دعوت الداعی اذا دعان، میرے بندے جب بھی مجھ سے دعا کی صورت میں رحمت طلب فرما کریں گے، میں رب اسی وقت ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان کلام مجید کے ذریعے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب کا جو فیصلہ ہے وہ اٹل ہے، وہ حرف آخر ہے۔ جب رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا جب بھی میرے بندے مجھ سے دعا مانگیں گے اسی وقت میں قبول فرماؤں گا۔ لیکن آج کے اس پرفتن دور کے اندر ہم دنیا کی مصیبتوں میں مبتلا ہیں، ہم طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں لیکن اس مصیبتوں سے نجات نہیں مل پا رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ اللہ کے ایک محبوب بندے جن کا نام حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ عراق کے شہر بصرہ میں تشریف فرما تھے، اور وہاں کے لوگ پریشانیوں میں مبتلا تھے، مصیبت میں گھرے ہوئے تھے۔ تو جب حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر تشریف آوری ہوئی، حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم سب بصرہ کے رہنے والے لوگ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو سب نے یہی شکایت کی، سب نے یہی درخواست کی کہ اللہ کے محبوب اے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ، حضور اللہ کا تو وعدہ ہے کہ جب میرے بندے مجھ سے مانگیں گے میں عطا کر دوں گا، جب میرے بندے دعائیں رحمت مانگیں گے میں رحمت برسا دوں گا۔ کہ حضور ہم نے کافی عرصے سے دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا، ہمیں دعاؤں کے بدلے میں رحمت عطا نہیں فرماتا، ہم پر رحمت کی بارشیں رکی ہوئی ہیں، ہم پر اللہ رب العالمین کی رحم و کرم رکا ہوا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، لوگو اللہ رب العالمین کی ذات سخی ہے، اللہ رب العالمین کی ذات رحیم اور کریم ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ جب بندے اپنے دل سے فریاد نکالتے ہیں، اپنے دل سے اس کی رحمت طلب کرتے ہیں، تو میرا رب کبھی بھی کسی کے دل کی آہ کو رد نہیں فرماتا، اسی وقت ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، جو تم سب مل کر دعائیں کر رہے ہو تو تمہاری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کے جو اسباب ہیں وہ تمہاری طرف سے ہیں، اللہ کی رحمت کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تم اس مصیبت میں گھرے ہوئے ہو، عرض کی حضور وہ کون سی مصیبتیں ہیں؟ فرمایا تمہارے اندر سے، تمہارے دل سے 10 چیزیں چلی گئی ہیں، 10 چیزیں فوت ہو چکی ہیں، تمہارے دل دماغ میں نہیں رہی، تو اس لیے تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو لوگوں نے عرض کی حضور وہ کون سی چیزیں ہیں؟ تو آپ نے سب سے پہلا جملہ جو ارشاد فرمایا لوگو تم سب نے اللہ کو مانا ہے پر اللہ کو منانے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ کو مانا ہے، اللہ کو منانے کی کوشش نہیں کی۔ لوگوں اللہ کو ماننا ہور ہے، اللہ کو منانا ہور ہے۔ جنہوں نے رب کو مانا ہے پھر منانے کے لیے
کبھی جا کر جنگ احد کے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں، کبھی جا کر صدقے خیرات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی جا کر مسجد نبوی میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں، کبھی جا کر صحرا جنگلوں کو آباد کیے ہوتے ہیں، کبھی جا کر صحرا میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں، کبھی جا کر پہاڑوں میں بیٹھ کر اس کو منا رہے ہوتے ہیں۔ جب انسان رب کو منا لیتا ہے، ماننے کے بعد پھر جب اسے منا لیتا ہے، پھر جو چاہے رب اسے عطا بھی فرما دیتا ہے۔ تو اس کی مثال میں قرآن سے یوں دیتا چلوں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ تو خالق لم یزل نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنے دست قدرت سے بنایا، پھر رب ذوالجلال نے حکم دیا ملائکہ کو، اے فرشتے جی مالک لم یزل، فرمایا ایسا کرو، میں رب کا حکم ہے کہ میرے آدم کو سجدہ کرو۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا کہ میرے آدم کو آگے سجدہ کرو، تو جو ملائکہ اللہ رب العالمین کو مانتے بھی ہیں اور اللہ کی رضا کے طالب بھی رہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے جب حکم فرمایا سجدہ کرو تو مانتے تو پہلے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام جب ان فرشتوں نے رب کا حکم سنا تو اللہ کی ذات کو پہلے سے مانتے تھے، ان کو معلوم تھا جو رب کا حکم ہے اس حکم کو بجا لانا اس کی رضا اور اس کو منانے کے مترادف ہے، تو انہوں نے سجدہ کیا۔ اور شیطان لعین کھڑا ہوا تھا، ابلیس کھڑا ہوا تھا، وہ رب کو مانتا بھی تھا، وہ موحد بھی تھا، لا الہ بھی کہتا تھا، عبادت اور ریاضت بھی کرتا تھا، سب کچھ کرنے کے باوجود جب اللہ کا حکم ہوا آدم کو سجدہ کرو تو اس نے رب کو مانا تھا، پر رب کو منانے کی کوشش نہیں کی، اس کے فرما برداری سے اپنی حکم عدولی کی طرف منتخب ہوا، حکم عدولی کی طرف چلا گیا، یعنی اللہ کے حکم کو نہ مانا۔ جب نہ مانا اللہ نے فرمایا اے اسرافیل، اے جبرائیل، تم نے میری حکم فرما برداری کی، حکم کو مانا، تم نے مجھے منا لیا ہے، جا جبرائیل میں نے تجھے ملائکہ کا سردار بنا دیا ہے۔ شیطان تو نے مجھے مانا تو ضرور ہے، پر مجھے منانے کے لیے میرے حکم پر کا پابند تھا، اگر تو میرے حکم پر عمل کرتا تو بھی مجھے منا لیتا، لیکن تو نے میری فرما برداری سے منہ موڑ دیا ہے، ہم نے تجھے مردود قرار دے دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کو اس محبوب بندے نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ نے فرمایا تمہارے اندر رب کو ماننا تو ہے، رب کو منانے کی کوشش نہیں کی، اس لیے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تم نے قرآن کو پڑھا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آقا کریم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا ہے پر محبت کی دلیل نہیں دیتے، اس لیے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جہنم کا ایک خوف دل میں ہے، جہنم کا خوف تو رکھتے ہو لیکن جہنم سے بچنے والے کام نہیں کرتے، اس لیے تمہاری دعائیں قبول نہیں۔ جنت کے داخلے کی خواہش تو ہے لیکن جنت میں داخلے کے جو کام ہیں وہ نہیں کرتے، لیکن اپنی موتا کو قبروں میں دفنانے کے لیے جاتے ہو، اپنے ہاتھوں سے دفنا رہے ہو، پر تمہارے دل کے اندر موت کا خوف نہیں، اس لیے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ جہنم کا خوف تو دل میں ہے، جہنم سے بچنے والے کام تم نہیں کرتے۔ معلوم یہ ہوا جب اللہ رب العالمین نے جس چیزوں کا ہمیں حکم عطا فرمایا ہے، ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں، دل سے ان کو نہیں مان رہے۔ جب دل سے نہیں مانیں گے تو اللہ رب العالمین اس ہمارے دل والی کیفیت کو دیکھ کر جب ہم دعائیں مانگتے ہیں، وہ چیزیں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر تمہارے ہاں کوئی فوت ہو جائے تو تم بھی تیاری کرو، تمہاری بھی قریب موت آنے والی ہے، موت کو یاد کرو، لیکن زبان سے تو یاد کرتے ہیں، دل سے اسے یاد نہیں کرتے۔ اگر موت کو دل سے یاد کرتے، نہ ہم سے نمازیں قضا ہوتی، نہ ہم سے کسی کے مال کا نقصان ہوتا، نہ ہماری زندگی شریعت مطہرہ کے
باہر ہوتی، نہ ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا سنت مصطفیٰ کے باہر ہوتا۔ جب یہ فعل ہمارے پاس باقی ہے، معلوم یہ ہوا زبان سے تو ہم کہہ رہے ہیں ہم موت کو یاد کرتے ہیں، لیکن دل سے ہم موت کو یاد نہیں کرتے۔ زبان سے تو کہہ رہے ہیں ہم عشق مصطفیٰ میں ہیں، لیکن دلیل نہیں دیتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں، اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر میرے ہر کردار کو اپنا لو، میری سیرت کو اپنا لو۔ یا رسول اللہ، وہ آپ کی سیرت کیا ہوگی، آپ کا کردار کیا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا میرے کردار میں سب سے محبوب ترین مجھے نماز ہے، میں خود بھی پڑھتا ہوں، تمہیں بھی تلقین کرتا ہوں۔ اللہ نے مجھے اپنی ذات کا دیدار کرا کر معراج کرایا، اور میں نے رب کی بارگاہ سے اپنی امت کے لیے ایک معراج مانگا۔ وہ معراج کیا تھا؟ سرکار نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، لوگوں اگر نماز کو محبت سے پڑھو گے تو مصطفیٰ کو سکون حاصل ہوگا۔ سرکار نے فرمایا قرۃ عینی بالصلاۃ، اے میرے غلاموں، اے میرے امتیوں، نماز تم پڑھو گے خلوص نیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کی خاطر نماز تمہارا پڑھنا ہوگا، آنکھیں مجھ محمد کی ٹھنڈک ہوں گی۔ معلوم کیا اگر دعویٰ محبت مصطفیٰ ہے تو پھر انسان سے نماز کبھی نہیں چھوٹے گی۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا لوگوں زبان سے جو دعوے کرتے ہو دل سے وہ عمل نہیں کرتے، اس لیے اللہ رب العالمین نے تو ہم تمہاری دعاؤں کو قبول کرنا جو ہے روک دیا ہے۔ اس کی رحمت میں کمی نہیں، تمہارے کردار میں کمی باقی ہے۔ اگر تم ان چیزوں کو دور کر لو کوئی بعید نہیں، دعا تم مانگو گے کریم کرم ضرور فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔